انہیں بھی ملے گا. اور آپ اگر دعوت اسلامی کا تعاون کریں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کو قبر و آخرت میں اس کی برکتیں ملیں گی. نہ صرف اپنے ڈونیشنز کے ذریعے بلکہ اپنے مدنی منوں کو مدنی منیوں کو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں داخل کروا کر بھی آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم نظر آئے گا. الحمدللہ بہت اصولی طور پر ہمارے ہاں پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. مار کٹائی پٹائی اس پر سختی سے پابندی ہے. اس کے علاوہ نہ صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے بلکہ قرآن پاک میں جو ہے یعنی شریعت پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین یہ بھی سکھایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں. اور نہ صرف سنتیں بلکہ عقائد و نظریات صحابہ کرام اہل بیت کی محبتیں یہ سب بھی دعوت اسلامی کے ان مدارس المدینہ میں پلائی جاتی ہیں. الحمدللہ. کوئی ہے آپ میں سے جو نعرے لگائے گا صحابی نبی والا؟ کون لگائے گا؟ یہ تو ہونا چاہیے. سب کا ہاتھ اٹھے, سب تیار ہوں. بھائی میں لگاؤں گا یار, آپ مجھے لگانے دیجئے. ایک ہی مدنی منع نے ہاتھ اٹھایا ہے. چلے آپ لگائیے ذرا ایسے جوش کے ساتھ کہ مزہ آ جائے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حضرت حسین اور حسن جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. نعرے تو آپ لوگ جواب تو دے سکتے ہیں. آپ لوگ, آپ کے ساتھی شاید سوالات میں گم ہیں کہ پتہ نہیں ابھی کیا سوال ہونے والے ہیں. تو آپ تیار ہیں؟ آپ سے ہم 4 سیگمنٹس میں کچھ کریں گے اور کچھ سوالات ہوں گے, کچھ تلاوت کا سلسلہ ہوگا اور آپ نے اس میں شامل رہنا ہے. آپ نے ماشاءاللہ اپنا تعارف بھی کرایا اور یہ مدرسۃ المدینہ کے حافظ قرآن مدنی منع ہیں. ہم ان سے پہلے راؤنڈ میں 10 سوال کریں گے اور 10 جواب انہوں نے دیے تو دونوں ٹیموں کو 5-5 پوائنٹ ملیں گے, یعنی ہر ٹیم سے 5 سوال ہوں گے. یہ سوالات صرف اور صرف قرآن مجید کے حوالے سے ہی ہوں گے. آئیے شروع کریں اپنا پہلا سیگمنٹ, سوالات قرآن پاک سے. 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے, 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے. 10 سوال ہیں اور 5-5 سوال دونوں ٹیموں سے ہوں گے. ہر سوال کا 1 پوائنٹ ہے, یعنی 5 پوائنٹ حاصل کرنے ہیں ہر ٹیم کو اگر سارے پوائنٹس چاہیے تو. آپ چاہیں تو ان سوالات کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, لکھ لیجئے. ناظرین آپ کو انشاءاللہ اگر آپ یہ سارے سلسلے دیکھتے ہیں تو کئی 100 سوالات آپ کو بھی یاد ہو سکتے ہیں یا آپ کے پاس رائٹنگ میں موجود ہو سکتے ہیں. آپ بھی اپنے آپس میں مدنی منوں کو یہ مدنی مقابلے کروا سکتے ہیں. آج کے 10 سوال آپ کل اپنے بچوں کو یاد کروا دیجئے اور ان کے درمیان مقابلہ کیجئے کہ بھائی کس کو یاد ہے, تو قرآن کی جو محبت ہے وہ بھی ان کے دل میں پیدا ہوگی. تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں؟ لبیک کی آواز بھی نہیں آ رہی. لبیک. تیار ہیں آپ بھی؟ لبیک. ہے نا. دیکھیں آج کون سا مدرسۃ المدینہ آگے بڑھتا ہے. پہلا سوال یہ بتائیے وہ کتنی سورتیں ہیں جو طاسیم میم سے شروع ہوتی ہیں؟ سفاری پارک کے مدنی منع. سورہ قصص, سورہ شعراء. سورہ شعراء اور سورہ قصص, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں. آپ نے کہا سورہ قصص اور سورہ شعراء, جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ کی صدائیں بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ان مدنی منوں کی دلجوئی بھی ہوتی رہے, اللہ کے رضا کے لیے اس کا ذکر بھی ہوتا رہے. آپ سے ہے پہلا سوال, یہ بتائیے 5ویں پارے میں کتنی سورتیں شروع ہوتی ہیں؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ 5th پارا, اس میں کتنی سورتوں کا آغاز ہوتا ہے؟ والمحصنات میں. جلدی, آپ کے پاس 25 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. 2 صورتیں کا 2 صورتیں کون کون سی؟ سورہ مائدہ سوچ لیجئے. 5ویں پارے میں شروع ہونے والی صورتیں, موجود صورتیں نہیں. کا ٹائم شاید لیٹ شروع ہوا, کاؤنٹر تو ہے ابھی. سوچ لیں, کچھ دماغ گھمائیں تو درست جواب آ جائے. کوئی بات نہیں, پہلا سوال آپ سے ہوا ہے, آپ جواب نہیں دے پائے. سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران. آپ کا جواب غلط ہے. 5ویں پارے میں کوئی سورت شروع نہیں ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا قاری صاحب؟ 5ویں پارے میں ایک پیچھے سے سورت آ رہی ہے,
सूरह निसा, जी सूरह निसा है, उसके पूरी बाद सूरह निसा इसी में। छठे पारे से जो है सूरह माइदा शुरू। छठे पारे से सूरह माइदा शुरू होती है। आपका जवाब दुरुस्त नहीं हो सका है, कोई बात नहीं। आपसे है सवाल, सफारी पार्क मदरसतुल मदीना के मदनी मुन्ने, ये बताइए 15वें पारे में कौन कौन सी सूरतें शुरू होती हैं? 15th पारा, सुबहान अल्लज़ी, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ। पक्की बात है? जी। आपने कहा सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मदनी मुन्ने छोटे छोटे हैं, बातें बड़ी बड़ी हैं, क्या बात है। दूसरा सवाल है आपसे, ये बताइए वो कौन सी सूरतें हैं जिनका आगाज, जिनकी इब्तिदा कुल से होती है? कितनी हैं और कौन कौन सी है? 5 कितनी सूरतें? 5 जरा जोर से यार। 5 5 सूरतें हैं। कौन कौन सी? सूरह इखलास, सूरह काफिरून, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह जिन। सूरह जिन, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। कुरान की ये 5 सूरतें कुल से शुरू होती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तीसरा सवाल मदरसतुल मदीना सफारी पार्क के मदनी मुन्नों से, ये बताइए सूरह यासीन में कितने रुकू हैं? आपके पास 20 सेकंड बाकी हैं। मशहूर सूरत सूरह यासीन, सूरह यासीन में 6 रुकू हैं। सोच लीजिए। जी। आपका वक्त खत्म हो रहा है। आपने कहा सूरह यासीन में 6 रुकू हैं। कारी साहब, सूरह यासीन में 5 रुकू हैं। आपका टाइम खत्म हो गया है, आपने इसके बाद दुरुस्त जवाब दिया, इसलिए आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। अब आपका जवाब दुरुस्त है। सूरह यासीन में 5 रुकू हैं, जो कि बहुत बड़ी ही प्यारी सूरत है। इस सूरत को कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है। लिकुल्लि शैइन क़ल्बुन व क़ल्बुल कुरान यासीन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, हर शय के लिए दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। दुरुस्त जवाब बाद में दिया, लेकिन पहले गलत दिया था, टाइम खत्म हो गया था, आपको एक पॉइंट नहीं मिलेगा। चौथा सवाल चल रहा है ना, आपसे है चौथा सवाल। ये बताइए 25वें पारे में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं? सोचकर जवाब दीजिएगा। शुरू होती है नहीं कहा मैंने, 25 सेकंड है आपके पास। कौन कौन सी सूरतें 25वें पारे में हैं? जल्दी। सूरह हामीम सजदा, सूरह शोरा, सूरह ज़ुखरुफ, जी। सूरह दुखान, सूरह जासिया। सूरह हामीम सजदा, सूरह शूरा, सूरह ज़ुखरुफ, सूरह दुखान, सूरह जासिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ठीक जवाब दिया ना हुजूर, जरा देखते रहिए। 25वें पारे में यही सूरत है। हाँ, ये शुरू होती है, मैंने सवाल नहीं किया था, पढ़ी जाती हैं। चूंकि 25वां पारा जहां से शुरू होता है तो हामीम सजदा का एक रुकू आखिरी जो है वो इसमें है। माशाअल्लाह। आखिरी सवाल, आप बताइए वो कौन सी सूरतें हैं जो इन्ना से शुरू होती हैं? लफ्ज इन्ना, एक तो मशहूर है इन्ना। सूरह फतह, सूरह कदर, सूरह कौसर, सूरह नूह। वो 4 सूरतें हैं, सूरह फतह, सूरह नूह, सूरह कद्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, और सूरह कौसर इन्ना अअतैनाकल कौसर। आपका जवाब फिर दुरुस्त है, माशाअल्लाह। 5वां सवाल हुआ और चौथा दुरुस्त जवाब दिया है। 5वां सवाल मदरसतुल मदीना लांडी के इलाके के मदरसतुल मदीना के मदनी मुन्ने, ये बताइए सूरह मुल्क में कितने रुकू हैं? 2। सूरह मुल्क में 2 रुकू। सूरह मुल्क में 2 रुकू हैं। सूरह मुल्क में 2 रुकू हैं। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, सुभान अल्लाह। सूरह मुल्क बड़ी प्यारी सूरत है, जो रात में इसे पढ़े इंशाअल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। 5 सवाल थे और 5 नंबर, मुझे नंबर नजर नहीं आ रहे, शायद एलसीडी मुझसे काफी दूर कर दी है। इसको यहां, जो यहां थी ना ये सही थी, मुझे बहुत आज प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको यहीं कर दीजिएगा। मुझे नंबर नजर ही नहीं आ रहे, वो
یا یہ تو میرے نمبر بڑھ گئے چشمے کے، یا آپ نے بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے۔ بہرحال 3 نمبر ہیں دونوں ٹیموں کے، اور اس طرح سے پہلا مرحلہ، 4 سوال ہوئے 5 ہوئے؟ اچھا 4 ہوئے ہیں، ایک سوال رہتا ہے۔ 5واں سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سفاری پارک مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع، یہ بتائیے وہ کون سی سورت ہے جس کو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ سورہ توبہ۔ توبہ، سوچ لیجئے، پکی بات ہے۔ آپ نے کہا سورہ توبہ، آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ سورہ توبہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، جبکہ سورہ توبہ تلاوت کے بیچ میں آئے، اور جب آغاز وہیں سے کیا جائے تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ آخری سوال، قرآن مجید کی اس سورت کا نام بتائیے جو ایک نیک آدمی کے نام پر آئی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت تو دی تھی، نبوت عطا نہیں کی تھی۔ سورہ لقمان 21واں پارہ۔ سورہ لقمان 21واں پارہ، جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ چھوٹے سے مدنی منع، بڑی پیارے جوابات دیے انہوں نے، اور 5 سوال ان سے کیے گئے، اور 4 نمبر انہوں نے حاصل کر لیے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس طرح سے یہ پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے۔ کچھ گھبراہٹ کا شکار لگ رہے ہیں یہ مدنی منع، شاید پہلی بار اپنی زندگی میں اتنے بڑے منچ پر کیمروں کے سامنے پوری دنیا کے سامنے جوابات دے رہے ہیں، تو تھوڑا بہت تو چلتا ہے، لیکن پھر بھی اتنے بہترین انداز میں انہوں نے جوابات دیے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے آپ بھی ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ یہ قرآن چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کے دلوں میں سما جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک مسلمان جو ہے اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور قرآن کی جب بات آ جاتی ہے تو مسلمان سر جھکا کر اسے سنتے ہیں کہ اچھا قرآن میں ہے، لبیک، قرآن کی بات ہے تو بس اس کو مان لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک مسلمانوں کے لیے ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور معجزہ بھی عطا فرمایا۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ آج اس کے اترنے کو، اس کے نزول کو 1450 سال کم و بیش ہونے کو آئے، لیکن اس کے باوجود اس کی مثال تو کیا، اس کے جیسا ایک رکوع، ایک سورت تو کیا، کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا ہے، نہ بنا سکے گا۔ حالانکہ بڑی اچھی عربی بولنے والے دنیا میں موجود تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن قرآن جیسا کوئی دوسرا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ الحمدللہ قرآنی معلومات ہم سن رہے تھے، اور آگے بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم انہیں 5 سورتیں دکھائیں گے اسکرین پر، اور ان میں سے ہماری مجلس پھر طے کرے گی کون سی سورت پر انہوں نے کرنا ہے آج مقابلہ، اور ہر ٹیم کو ایک آیت باری باری پڑھنا ہوگی۔ اور اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ مشکل ہو جاتا ہے، جب ایک آیت ہی پڑھنی ہو، دوسری کسی اور نے پڑھنی ہو، تیسری کو یاد رکھنا، اور کوئی جمپ نہ ہو، ایک آدھ آیت چھوٹنے نہ پائے، یہ بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ حفاظ کرام جو ہیں وہ بھی اگر ہمیں سن رہے ہیں تو آپ بھی دیکھیے، قرآن کی محبت اپنے سینے میں اور بڑھائیے، اور اگر قرآن آپ نے یاد کر کے بھلا دیا ہے تو ایسا نہ ہونے دیجیے، قرآن کو یاد کیجیے۔ یہ قرآن آپ کا ایسٹ ہے، اس کو بھلا دینا بہت بڑی حماقت ہے، اس کو مت بھلائیے، اس کو یاد رکھیے۔ بھول گئے ہیں تو دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ قرآن یاد کرنے کا جذبہ بھی آپ کو ملے گا۔ آئیے شروع کریں اپنا اگلا مرحلہ، جس کا نام ہے پڑھتے جائیں بڑھتے جائیں۔ 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے۔ ماشاءاللہ 5 سورتیں اسکرین پر ہمیں دکھائی جائیں گی، اور پھر ان میں سے کوئی ایک سورت انہیں دی جائے گی، اور انہوں نے اس کی ایک آیت پڑھنی ہوگی۔ ہم اپنے ناظرین کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ یہاں پر آ کر بھی آپ اس سلسلے کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ فیضان مدینہ 6th فلور، فیضان مدینہ اسٹوڈیو، اس اسٹوڈیو کا نام ہے مدینہ ہال، یہاں پر آ کر آپ اس سلسلے میں شرکت کر سکتے ہیں۔ حفاظ کرام کو خصوصی طور پر اگر آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ بھی کچھ ذوق قرآن کے سیگمنٹس کریں گے، اور آپ اگر یہاں آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے آپ کو کچھ تحائف وغیرہ بھی دیے جائیں، آپ کے ساتھ کچھ قرآن بھی سنا جائے۔ 5 سورتیں اسکرین پر دکھائی جائیں گی۔ مدنی منع دیکھ رہے ہیں؟ اسکرین پر دیکھیں، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تکویر، سورہ حجرات اور سورہ فتح۔ 5 سورتیں ہیں، بڑی پیاری سورتیں ہیں۔ اب ان میں سے کون سی سورت انہوں نے پڑھنی ہے؟ مدنی منع تیار ہے 5 کے لیے؟ کوئی بھی دے دی جائے؟
بھائی ہاں سر تو ہل رہا ہے. آپ کو بھی جی. کوئی بھی دے دی جائے. جی. چلے بھائی کوئی بھی سورت انہیں دے دیں, یہ پڑھیں گے. درمیان کی سورت سورہ تکویر. تیار ہیں آپ؟ جی بھائی. تھوڑی سی مشکل ہے یہ سورت, تھوڑا اس میں مشابہات بھی آ جاتے ہیں. تیاری ہے نا؟ سورہ تکویر پڑھی جائے گی. یہ 30ویں پارے کی سورت ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی پیاری سورت ہے. اس میں 29 آیتیں ہیں. اس میں 29 آیتیں ہیں. سورت نمبر ہے 81, 81 نمبر ہے اس کا. اور اب آپ شروع کریں گے اعوذ باللہ بسم اللہ سے. جب آیت آپ کی مکمل ہوگی تبھی دوسری ٹیم آیت پڑھے گی. کسی کے قرآن پڑھتے کے دوران دوسرے قرآن نہیں پڑھیں گے. شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كبرت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس ضجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللہ ماشاء اللہ. یہ سورت پوری ہوئی اور 29 آیتیں انہوں نے ایسے پڑھی ہیں فریکوینٹلی, قاری صاحب پتہ بھی نہیں چلا, اور انہوں نے پوری سورت پڑھ دی اور بڑے پیارے انداز میں پڑھی ہے. تلفظ کی بھی کچھ نہ کچھ رعایت کرتے جا رہے تھے. جی آج میں یہ کہنے ہی والا تھا آپ سے کہ اب تک جتنے بھی یہاں پر مدنی منوں نے پڑھا ہے, ان مدنی منوں کی یہ خصوصیات ہے پڑھنے میں آج کی سورۃ التکویر میں کہ انہوں نے ادائیگی کا بہت ہی لحاظ رکھا ہے ماشاءاللہ. اور میں کافی دیر تک مطلب دیکھ رہا تھا کہ شاید کسی آیت میں کوئی ادائیگی کی غلطی سامنے آئے, لیکن الحمدللہ دونوں ٹیموں نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. اور دوسری بات اشفاق بھائی یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفاری پارک کے جو مدنی منع کا انداز تھا اور لانڈی کے جو مدنی منع ہیں مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا انداز دوسرا تھا. لیکن جب دونوں پڑھتے گئے تو اب دونوں کا لہجہ بھی ایک ہی ہو گیا. دونوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا. جی مطلب ہے کہ لانڈی کے جو مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سفاری پارک کے مدنی منع کے لہجے کو مطلب اختیار کر لیا. کیا بات. تو یہاں پر یہ مدنی پھول سیکھنے کو ملتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنا بھی آسان ہے, سیکھنا بھی آسان ہے. اگر کوئی ترتیل سیکھنا چاہے, حدر کے انداز میں قرآن پاک پڑھنا چاہے تو قرآن پاک حدر کے انداز سے بھی سیکھنا بہت ہی آسان ہے. حدر کیا ہوتا ہے؟ حدر یہ ہے کہ جلدی جلدی پڑھنا, یعنی اتنا جلدی پڑھنا کہ حروف با آسانی گنے جا سکیں. جیسا کہ ابھی مدنی منوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. اب ان تمام آیات میں آپ دیکھیں کہ انداز ایک ہی ہے. جی تو اگر ایک ہی انداز ہو اور قرآن پاک ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے تو بہت ہی ماشاءاللہ سننے میں مزہ آتا ہے. اور یہ آپ نے جو جلدی جلدی پڑھا یہ حدر کہلاتا ہے.
اور اگر اس کو ہی رک رک کے پڑھیں، جیسے آپ ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، سلسلوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں، تو وہ نماز میں بھی بعض اوقات بہت سلو جب پڑھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے ترتیل. قرآن پاک 3 انداز سے پڑھے جاتے ہیں. ایک ترتیل والے انداز میں، جیسے تلاوت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، مدنی سلسلے جو ہوتے ہیں اس سے پہلے جو تلاوت ہوتی ہے بالکل ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے، اسے ترتیل کہا جاتا ہے. اور ایک ہے تدویر، جو کہ ترتیل اور حدر کے درمیانی انداز میں پڑھا جاتا ہے، جیسے عام نمازوں میں، عشاء کی نماز میں، مغرب کی نماز میں ہم جو تلاوتیں سنتے ہیں. اور تیسرا انداز جو ہے وہ ہے حدر. اور عموماً تو تراویح میں اس انداز سے بہت کم ہی سننے کو ملتا ہے، لیکن اتنی جلدی نہ پڑھا جائے کہ حروف جو ہے وہ خلط ملط ہو جائیں. صحیح. تو سورۃ التکویر جو ہے آپ نے حدر میں سماعت کی. ترتیل کا انداز جو ہے وہ کچھ یوں ہوگا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بڑے پیارے انداز میں قاری صاحب آپ تلاوت فرما رہے تھے. اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. ناظرین، اس سلسلے میں ہمیں قرآن سننے کو مل رہا ہے. قرآن پڑھنے کی بھی نیت کیجئے، قرآن پاک سے اپنا لگاؤ بڑھا دیجئے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان پر شب و روز قرآن جاری تھا، کہیں تو غلط نہیں ہوگا. فتاویٰ کی صورت میں، دیگر لوگوں کی رہنمائی کی صورت میں آپ دیکھیے تو لکھنے میں، دینی میٹر میں جو فتوے وغیرہ لکھتے تھے آپ، اس میں کئی بار قرآن سے حوالہ دینا، قرآن سے استدلال کرنا یہ پایا جاتا ہے. اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قرآن پر ایسی مہارت حاصل تھی کہ آپ قرآنی آیتوں کو بغیر دیکھے قرآن پاک سے لکھتے تھے، اپنے فتاویٰ میں حوالے دیتے تھے. اور نہ صرف یاد ہوتا تھا قرآن، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے معنی بھی جانتے تھے، ان کا مطلب بھی جانتے تھے، اور ایسی ایسی تفسیریں بیان کرتے تھے کہ عقل جو تھی وہ حیران رہ جاتی تھی. کل انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر اعلیٰ حضرت کے فن تفسیر پر کیسی مہارت تھی، اس پر انشاءاللہ مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے. قرآن پاک کے حوالے سے یہ سلسلہ جاری ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کتنے عرصے میں حفظ قرآن کیا تھا، یہ بھی سن کر آپ کو بڑی حیرت ہوگی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 1 مہینے میں قرآن مکمل کر لیا تھا. 1 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا تھا، اور وہ بھی مہینہ تھا رمضان شریف کا. اور بعض بتاتے ہیں کہ مغرب سے عشاء آپ پڑھتے تھے اور تراویح میں قرآن سنا دیتے تھے. اور بعضوں نے تو یہ بھی بتایا کہ عشاء کی اذان کے بعد پڑھنا شروع کرتے تھے تو جماعت تک آپ 1 پارہ پڑھ لیتے اور اسی پارے کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی کرامت بھی ہے. اور قرآن سے محبت ایسی ہے، قرآن آپ کے ذہن میں بسا ہوا تھا، بس اس کو ایک بار دیکھنا تھا. میں سمجھتا ہوں ایک بار دیکھا اور پھر وہ ازبر ہو گیا. تو یہ بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں ہیں. تو یہ قرآن سے محبت کریں گے تو قرآن آپ کے سینے میں اترے گا. جب قرآن کی محبت، قرآن کے خلاف کام ہم کرتے ہوں گے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہمارا عمل ہوگا، تو پھر یہ قرآن کیسے سینے میں رہے گا، کیسے قرآن سینوں میں بسے گا. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اپنے گھر میں کوشش کریں 1 حافظ قرآن مدنی منا بھی ضرور ہو. انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو ضرور حاصل ہوں گی. ماشاءاللہ ہمارے قاری حسین صاحب نے بڑی پیاری تلاوت کی، مزہ آ گیا. اللہ پاک نے اور برکتیں عطا فرمائے.
آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، جس میں ہم دونوں ٹیموں کے مدنی منوں میں سے کسی ایک کو موقع دیں گے کہ وہ اچھی سی تلاوت کر کے سنائیں، اور پھر ان کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ کوئی اگر غلطی ہوتی ہے ان کی اصلاح کی جائے، اور اس کے علاوہ ان کے اس مرحلے کے اس راؤنڈ کے بھی پوائنٹس ہوں گے جو آگے مقابلے میں کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ اب تک کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4 پوائنٹ جو ہیں وہ ہوئے ہیں، اور پچھلے مرحلے کے 2 پوائنٹ مزید انہیں ملیں گے، یعنی 6 پوائنٹس ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے۔ مدرسۃ المدینہ سفاری پارک کے علاقے کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع اور لانڈی کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع آج مد مقابل ہیں، اور دیکھتے ہیں آج کون جیت کر جاتا ہے۔ تیار ہے آپ تلاوت کے لیے؟ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ، شوق قراءت۔ 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے۔ سب سے پہلے سفاری پارک، یہ سفاری ہے سفاری ہے؟ سفاری سفاری سفاری، SAFARI۔ جی سفاری کا کیا مطلب ہے؟ سفاری ویسے اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جانور ہوتے ہیں نا، انگلش میں جانوروں سے متعلق کچھ ہے یہ، تو وہاں شاید کوئی زو وغیرہ ہوگا اس علاقے میں، ہے نا؟ چلے بھائی، آپ کے علاقے سے ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، کون کریں گے تلاوت؟ علی بھائی جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے مدنی منع کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ قاری حسین صاحب کیا فرمائیں گے؟ کیسی تلاوت کی انہوں نے، جی اور آپ ماشاءاللہ۔ کچھ اصلاح بھی فرمانا چاہیں تو؟ سب سے پہلے تو ان کی تلاوت جو انہوں نے کی ہے اس کی پہلے خصوصیت بیان کریں تاکہ مدنی منی کی حوصلہ افزائی ہو۔ انہوں نے 3 آیتیں پڑھ کر جو پھر دوبارہ بسم اللہ تسمیہ سے شروع کیا
اور میں تو یہ سوچ رہا تھا شاید یہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن، جو کہ عموماً غلطی سے پڑھ دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے مر رحمان پڑھ کر ماشاء اللہ ایک بہت اچھے انداز سے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کو پڑھا. جیسے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. اب یہ میم کو جو را کے ساتھ ملا کر پڑھا گیا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انداز تھا. لیکن یہاں آخر میں ایک آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں پہلے بھی عرض کی گئی کہ اللہ تطغوا، اللہ تطغوا فی المیزان. سورۃ الرحمن کی یہ آیت نمبر 8 ہے. تو یہاں پر ایک خامی یوں ہو گئی کہ تطغوا، طا پر قلقلہ کریں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر بھی پڑھیں گے، تو تت گو پڑھنا یہ غلط ہے. آگے غین ہے، گاف نہیں ہے. تطغوا، غین کو پر پڑھیں گے. اللہ تطغوا فی المیزان، تطغوا پڑھیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل حافظ قرآن بنائے. آئیے چلتے ہیں اگلی ٹیم کی طرف. مدرسۃ المدینہ علاقہ لانڈھی کے مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں، آپ تلاوت کریں گے انشاءاللہ. چلیں چھوٹے مدنی منع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ان کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں ضرور ہونی چاہیے. ہمارے حاضرین اللہ کی رضا کے لیے ذکر کی نیت سے ان کی دلجوئی بھی کرتے رہیں. اور ماشاءاللہ بڑی پیاری تلاوت کی ہمارے مدنی منع نے. کیا فرمائیں گے قاری صاحب؟ جی ماشاءاللہ بہت اسٹارٹ بہت اچھا تھا، آغاز بہت اچھا کیا. اور تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم جب تلاوت کرتے ہیں تو بندہ ایک آدھ لائن مس کر دیتا ہے، تو شاید ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا. کچھ ادائیگی کے حوالے سے بھی اغلاط جیسے سامنے آئی ہیں. سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے لا یستوی ہے. اب محسوس شاید یوں ہوا کہ لا استوی جیسے حمزہ کی جیسے ادائیگی ہوتی ہے. وہ شاید انہوں نے ایسا پڑھا نہیں ہے لیکن وہ محسوس ہو رہا تھا نا. جی محسوس پڑھا تو آپ نے لا یستوی ہی ہے، وہ فیل شاید ایسا ہوا ہے. یہ بھی مسٹیک ہے، اس کو بھی درست کرنا پڑے گا نا قاری صاحب. جی یا کی ادائیگی جو ہے نا یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. لا یستوی
اگر لا استوی اگر حمزہ کی طرف جائے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ لحن جلی کی غلطی ہوگی. شاید اس مدنی منع نے یہ غلطی نہیں کی لیکن سننے میں ایسا محسوس ہوا. اسی طرح جب آگے سکون کی جو ادائیگی ہوتی ہے ساکن جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جیسے حمزہ نون زبر ان, حمزہ ضاد زبر اب, حمزہ لام زبر ال. یاد رکھیے کہ یہ سکون جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ساکن کرنا, ٹھہرنا, حروف کے اندر حروف کو اس طرح ادا کرنا کہ ٹھہراؤ ہو. جیسے الحمدللہ, اگر ہم نے اس طرح پڑھا الحمدللہ تو یہ سکون کا ہلنا کہلائے گا. سکون ہرگز نہیں ہلنا چاہیے. جیسے پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں انعمت علیہم, تو بعض اوقات اس طرح بھی پڑھتے ہوئے سنے گئے ہیں انعمت. اگر انعمت پڑھا تو یہ تو لہن جلی کی غلطی ہو جائے گی کیونکہ ساکن کو ہم نے متحرک کر دیا. انعمت نہیں پڑھیں گے, انعمت, ساکن کو ساکن کر کے ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دونوں مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع تلاوت کر چکے. سفاری پارک اور لانڈھی کے علاقوں کے مدنی منع مدرسۃ المدینہ کے حفاظ کرام ہمارے ساتھ ہیں. اب آپ انہیں کتنے پوائنٹس دیں گے قاری صاحب, کس کو کتنے پوائنٹس دیں گے؟ سفاری پارک کے جو مدنی منع ہیں انہوں نے کوئی لہن جلی کی غلطی نہیں کی, انداز بھی اچھا ہی تھا, تو ان کو 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور لانڈی کے مدنی منع مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع نے بھی بہت اچھے انداز سے پڑھا ہے اور ادائیگی کچھ ایک دو جگہ تھوڑی سی مس ہوئی ہے تو ان کو 7 نمبر دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 7 آؤٹ آف 10, تو بہت اچھی کارکردگی ہے یہ بھی. اور ماشاءاللہ آپ کے ماں باپ جو ہیں یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب کے کہ ماشاءاللہ قرآن کی تعلیم حاصل کر کے آپ لوگ ان کے لیے جنت کا سامان کر رہے ہیں. اور بلا شبہ دعوت اسلامی لاکھوں والدین کو جنت کی طرف دوڑا رہی ہے, لے کے جا رہی ہے اس انداز سے کہ ان کے مدنی منوں کو قرآن کی تعلیم سے, زیور قرآن سے آراستہ کر رہی ہے. تو یہ والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ 3 سیگمنٹس ہو چکے ہیں اور اب پوائنٹ ہو گئے لانڈی کی ٹیم کے 13 اور سفاری پارک مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کے 14. یہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کی شاخوں کے مدنی منع ہیں, برانچز کے, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ آؤٹ آف سٹی, آؤٹ آف کراچی کے بھی ٹیمز ہمارے آگے کے مدنی مقابلوں میں آئیں. تو ہمیں مجلس با اختیار ہے مدرسۃ المدینہ کی پورے پاکستان سے یا دنیا بھر سے جو بھی ٹیم ہو, مدنی منوں کی ٹیم ہوگی تو انشاءاللہ ہم مدنی مقابلے میں شامل کریں گے. ویسے ایزی ٹو ریچ مدنی چینل کے لیے یہ ہے کہ یہاں باب المدینہ کے مدنی منع ہوں. ہمیں مقصد تو قرآن سے کچھ بات کرنا تھا, اس لیے ہم نے یہاں سے ٹیمز بنائی ہیں, اور اگر ان کی مجلس باہر سے بھی مدنی منوں کی ٹیم بناتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے آگے چل کر باب المدینہ کے باہر کے مدنی منع بھی کچھ اس سلسلے میں شرکت کریں. اب اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس میں 5 سوال پھر ان سے کریں گے قرآن شریف ہی سے, اور جو پہلے بیل بجائے گا وہ جواب دے کر 1 پوائنٹ حاصل کریں گے. اگر بیل بجا کر پوائنٹ لینا ہے تو پورا جواب دینا پڑے گا, اور جواب نہ دے سکی اور بیل بجا دی تھی تو 1 نمبر کم ہو جائے گا. تیار ہیں آپ مدنی منع؟ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا آخری راؤنڈ. کیا آپ کو معلوم ہے 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے, 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے. آپ کو معلوم ہے تبھی بیل بجائیں گے, نہیں معلوم تو بیل نہیں بجانا, تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا, کچھ بھی نہیں, نمبر کم ہوگا. لیکن بیل بجا کے معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو نمبر 1 کم کروانا پڑے گا. یہ بتائیے قرآن مجید فرقان حمید کے سجدوں میں سے دونوں نے بیل بجائی لیکن سوال ہی نہیں سنا تھا. میں نے تو ابھی سوال پورا کیا ہی نہیں. چلے آپ کو جواب دینا ہے. مدرسۃ المدینہ لانڈی کے مدنی منع بیل بجا دی, میرا سوال کیا تھا یہ تو سمجھے, جلدی بتائیے. آپ کا سوال یہ تھا کہ کتنے سجدے مکی صورتوں میں؟ نہیں, میرا سوال تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو 14 سجدے ہیں ان میں سے پہلا سجدہ کس پارے میں ہے. آپ جواب سمجھ ہی نہیں سکے تو بیل بجا دی. چلے آپ میں سے ہے کوئی جواب دے گا یہاں پر؟ باپو شریف کوئی جواب لیں, کسی کو کچھ تحفہ دیں. حافظ قرآن ہے آپ ماشاءاللہ, چلے ان سے کچھ جواب لے لیتے ہیں. قرآن پاک کے 14 سجدوں میں سے پہلا سجدہ کس پارے میں آتا ہے؟ مدینہ. جی, 9ویں سپارے میں. کون سے؟
9ویں سپارے میں سورہ اعراف کا جہاں اختتام ہو رہا ہے وہاں 9ویں سپارے میں آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ نے سورت بھی بتائی، سورہ اعراف کا اختتام ہے اور وہیں یہ سجدہ ہے. کیا یہ مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں حافظ؟ آپ مدرسۃ المدینہ سے ہیں؟ آپ نے کہاں سے حفظ کیا؟ امامت گورس دعوت سلامی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہیں اور سے حفظ قرآن کیا ہے، بڑی پیاری بات. ایک اور حافظ قرآن بھی ہے نا، آپ بھی ہیں. قرآن کی 114 صورتیں سنائیں گے ساری ترتیب وار؟ سنانی ہے، صورتوں کا نام سنانا ہے. صورتوں کے نام سنانے. صورتوں کے نام، پورا قرآن نہیں سنانا، صورتیں تو صورتوں کے نام. پورا رمضان چاہیے ہوگا. جی آپ سنائیں گے رمضان شریف پوری ساری سنا کی رہے ساری ہیں. صورتیں. چلے بھائی، کیا نام ہے ان کا؟ یہ ماشاءاللہ روز تشریف لاتے ہیں. چلے جی 114 صورتیں ترتیب سے. پہلے آپ یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آپ نے حفظ مکمل کیا ہے؟ محمد اسماعیل نام ہے، مدرسۃ المدینہ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے آپ ساری صورتیں ترتیب سے سنانی ہے. قاری صاحب ذرا نوٹ کیجئے گا جی. پہلی سورہ سورہ بقرہ، دوسری سورہ آل عمران، تیسری سورہ پہلی نساء. دوسری نہ کریں، آپ بس نام بتاتے جائیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ رعد، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم. ماشاءاللہ. اور سانس لے لیں، سانس لے لیں. آگے سورہ حجر، اور ہے نا کیا بولتے ہیں، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، الکہف کے بعد الکہف، سورہ کاف کے بعد آپ ایک چھوڑ. سورہ مریم، ماشاءاللہ. سورہ طٰہٰ، سورہ بنی اسرائیل، اور ہے نا کیا بولتے ہیں، سورہ حج، نہیں اب آپ پیچھے سورہ جا رہے ہیں. مریم کے بعد سورہ طٰہٰ، جی صحیح. سورہ بنی اسرائیل، نہیں 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 نہیں، غلط سورہ جواب. اسراء، نہیں 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 نہیں، غلط ہو رہا ہے. سورہ طٰہٰ کے بعد غلطی سورہ ہو رہی ہے. انبیاء، سورہ انبیاء. چلیں اب غلطی نہیں ہم ٹالریٹ کریں گے. آخری غلطی ہے سورہ انبیاء. انبیاء، سورہ حج، سورہ مؤمنون، سورہ نور، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورۃ السجدہ، لے لیں ساتھ لے سورہ لیں. احزاب، سورہ سبا، سورہ سبا. اب اتنا وقت لے رہے ہیں آپ. شروع میں تو بڑی تیز جا رہے تھے، تھوڑا سانس تو لے. سانس زیادہ ہو رہا ہے. درمیان میں پہنچ سورہ گئے. سبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر، اور ہے نا کیا بولتے ہیں، سورہ زمر، سورہ مؤمن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، سورہ زخرف، اور ہے نا کیا بولتے ہیں، سورہ دخان، سورہ جاثیہ، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ جاثیہ کے بعد سورہ طور، پورا ایک پارا چھوڑ دیا. ایک چھوڑ دیا انہوں نے. پورا پارا 26واں چھوڑ. سورہ جاثیہ، اور ہے نا کیا بولتے ہیں، سورہ جاثیہ یاد آ گیا. 26واں پارا. سورہ محمد، سورہ محمد سے پہلے بھی ایک سورت ہے. وہ لمبا ہو گیا. سورہ جاثیہ کے بعد 26واں پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے. سورہ احقاف، سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف، اور ہے نا کیا بولتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور ہے نا کیا بولتے ہیں، یہ بھی سورت ہے کوئی؟ اچھا. سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، اور سورہ تحریم. سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ حاقہ، سورہ نوح، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ معارج، اور سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ دہر، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ قیامہ کے بعد سورہ قیامہ کے بعد سورہ دہر، جی سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عباسہ و تولی، سورہ تقویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین، سورہ الانشقاق، سورہ البروج، سورہ طارق، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ،
سورہ فجر، سورہ بلد، سورہ والشمس وضحاها، سورہ لیل، سورہ الضحا، سورہ الانشراح، سورہ تین، سورہ علق، سورہ بینہ، سورہ علق، سورہ قدر، سورہ علق، اور سورہ بینہ، سورہ زلزال، سورہ عادیات، سورہ قاریہ، سورہ قاریہ، سورہ کوثر، سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ عصر، سورہ ہمازہ، سورہ فیل، سورہ قریش، سورہ معاون، سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ القاریہ رہ گئی. سورہ کوثر 2 بار ہو گئی، وہ کوثر نہیں ہے، وہ تکاثر ہے. تکاثر، ہاں، معاون کے بعد سورہ کوثر. تکاثر، سورہ کافرون، سورہ فتح، اور ہے نا کیا بولتے ہیں، سورہ لہب. سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء کیا اللہ. بات ہے بھائی. باپو کیا ان کو بات. تو انہیں تو آگے بلا کے تحفہ دینا ہاں چاہیے. بالکل ان کو تحفہ دیں. قاری صاحب کے ہاتھوں سے تحفہ لیں آپ. ان کو کیا کیا دے رہے ہیں؟ ان کو میں کچھ اسپیشل تحفہ دینا چاہ رہا ہوں. سوٹ سبحان پیس بھی اللہ. دے رہے ہیں. سوٹ پیس، مقدس پانیوں کا مجموعہ اور غلاف کعبہ کا غلاف پیس. کعبہ، اور ایک اور تحفہ بھی ہے. امیر علیہ سنت سبحان کے اللہ. مبارک ہاتھوں سے آئی ہوئی نوٹ. سبحان اللہ. قاری صاحب ماشاءاللہ، بہت اچھی دلا، بہت ماشاءاللہ. اس کو اور مضبوط کر کے کوئی حافظ قرآن آئے نا. اچھا، یہ تھوڑا سا ہی گھبرا رہے تھے. مدرسۃ کون سے مدرسے سے حفظ کیا انہوں نے؟ حیدرآباد. کون سے علاقے کے؟ چھوٹی ٹی، چھوٹی گٹی. دورہ حدیث میں ہے ماشاءاللہ. عالم کورس کر رہے ہیں. کیا عمر ہے آپ کی؟ 18 سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. اور بھی حفاظ کرام اس طرح سے یاد کر کے اور فریکوینٹلی آئیں تو ہم ان کو بھی مدعو کریں گے انشاءاللہ. اپنا ٹیلنٹ دکھائیں. مدنی چینل کے ناظرین، پہلا سوال تھا اور جواب نہیں ملا تھا، تو آئیے چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. پہلے سوال میں ہی ہم کچھ دوسری طرف چلے گئے. دوسرا سوال یہ بتائیے، سورہ صافات کون سے پارے میں؟ سفاری پارک 23ویں پارے میں. 23واں پارہ. پکی بات ہے. صافات 23ویں پارے میں. دیکھ لیجئے، جی. وہ صف تو نہیں ہے. نہیں. اچھا، اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں بعض حافظ، صافات اور صف. سورہ صاف. آپ کا جواب بالکل درست ہے. 23ویں پارے میں ہے سورہ صافات. کون بتائے گا قرآن کی دلہن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان. سورہ رحمان. سورہ رحمان. جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیے وہ کون سی سورت ہے جس کو چوتھائی قرآن کے برابر کہا جاتا ہے؟ لانڈی. سورہ کافرون. سورہ کافرون. قل یا ایھا الکافرون. جواب درست ہے. 4. جی انہوں نے بجا دی. پہلے انہوں نے بجائی تھی. جی. نہیں یہ کچھ تو کہہ رہے ہیں لانڈی کے مدن. اچھا، آپ نے بجائی تھی. چلو آپ دے دو جواب. سورہ کافرون. سورہ کافرون. ان کو بھی جواب کا پتا تھا. چلے ان کو پوائنٹ دے دیں. آخری سوال یہ بتائیے، وہ کون سی سورت ہے جس کی تمام آیتیں لفظ دال پر ختم ہوتی؟ سفاری پارک. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دال پر ساری آیتیں ختم ہو رہی ہیں، اور اس طرح سے سفاری پارک کے مدنی منوں کے 16 پوائنٹ ہیں، 13 پوائنٹ، 13 پوائنٹ ہیں. لانڈی کے مدنی منوں کے آپ کے سامنے ہے جیت. ماشاءاللہ مدنی منوں نے بہت اچھی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ انہیں حافظ قرآن، عالم بعمل بنائے. آگے آ جائیں اور اپنے اپنے گفٹ ہیمپرز بھی قاری صاحب کے ہاتھوں سے وصول کریں، اور پھر ہم انہیں رخصت کریں گے انشاءاللہ. مدنی مکالمے کا سلسلہ شروع ہوگا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت پر مدنی پھول لیں گے جیتنے والے مدنی منع. جی قاری صاحب ماشاءاللہ. آپ دیں ماشاءاللہ. عدنان بھائی دیں. یہ بھی بہت اچھے قاری صاحب ہیں. لانڈی مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں نے بھی بہت اچھی کوشش کی، بہت پیارا قرآن پڑھا، اور ماشاءاللہ ان کے مدرسے کی پڑھائی بھی بہت اچھی ہے. اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے. قاری صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. سلسلہ جاری ہے، اور ہم انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سنیں گے عدنان بھائی سے. عدنان بھائی ویلکم. ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں علماء اکرام، مبلغین اسلامی بھائی اس منچ پر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، کالز کرتے رہیے. ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے. آپ اگر فیضان اعلیٰ حضرت میں مزار اعلیٰ حضرت کی پینٹنگ بنا کر بھیجنا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر کے ذریعے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. یہ بھی ایک کانٹیسٹ ہے جس میں ہم روزانہ ایک بہترین امیج کو، پکچر کو سلیکٹ کریں گے اور روزانہ ہی انشاءاللہ چلائیں گے. نمبرز ہیں 00923
1110138082 پر آپ دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. روزانہ کی ایک منتخب امیج کو فائنل کے لیے بھیجا جائے گا اور فائنل جس دن ہوگا عرس کے دن انشاءاللہ ہم ان ساری پکچرز میں سے کوئی سی 3 پکچرز کو سلیکٹ کریں گے. اس کے علاوہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی علم سے محبت آج ہمارا موضوع ہے, تو آپ ہمیں فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبر آپ کی اسکرین پر فلیش کر رہا ہے, آپ ہم سے کوئی بھی بات کرنا چاہیں تو کال ریکارڈ کروائیں. آئیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا نعتیہ کلام چند اشعار سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی